کہہ دو یا حسین یا حسین یا حسین. ایک کسان آ گیا غریب نواز کی بارگاہ میں. داتا سلام داتا سلام. غریب نواز نے جواب دیا کیسے آنا ہوا بھیا؟ اے ہے سبحان اللہ. غریب نواز کی بارگاہ میں وہ کسان اجمیر میں کھڑا ہے. اے ہے. اب وہ کسان کہتا سرکار ان داتا اس بار کھیتی نہیں ہوئی. سارے لوگ سن رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا؟ اچھا لگ رہا کہ نہیں یہ بتا دو. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یار اچھا لگ رہا کہ نہیں. سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اچھا لگ رہا کہ نہیں. زبردستی نہیں کہ خواجہ دیکھ رہے. زبردستی نہیں خواجہ دیکھ رہے. ایک بات یاد آ گئی. مسئلہ کیا ہے کہ ہم سوچ کے کبھی بولتے نہیں کہ کیا بولنا. حقیقت بتا رہا ہوں میں کبھی سوچ کے نہیں بولتا کیا بولنا. بس ایک عمل کرتا ہوں آنے سے پہلے. وہ عمل یہ ہے کہ ممبر پہ چڑھنے سے پہلے اپنی ماں کو فون لگاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ میرا عمل ہے. میں ماں کو فون لگا کہتا ہوں کہ اماں جا رہا ہوں تقریر کرنے. تو وہاں سے آواز کیا آتی معلوم؟ وہاں سے آواز آتی بیٹا جا اللہ کامیابی دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اے چچلی کے لوگ آج ایسا تعویذ دے کر کے جاؤں گا کہ بابا کے پاس تو آتے رہو گے ہے نا مگر اس کے بعد بھی کہو گے کہ یار مزہ آ گیا. ایسا تعویذ مل گیا کہ گھر گھر تعویذ ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں بہت ہے نا. سنیں غور سے. آیا داتا اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کا داتا کھیتی نہیں ہوئی اس بار. کسان تھا سرکار کھیتی نہیں ہوئی. پھر کا کھیتی نہیں ہوئی تو اناج جو فصل ہے وہ کم ہوئی ہے. توجہ سنیے گا میرے پیارے چچلی کے لوگوں اور اطراف کے لوگ جو آئے. دادا کھیتی نہیں ہوئی کھیتی کم ہوئی ہے. اس بار لگان نہیں بھر پاؤں گا. اس بار لگان نہیں بھر پاؤں گا. داتا کہتا ہے اچھا تو کیا چاہتا ہے؟ سرکار دلی چل کے شمس الدین التمش سے کہہ دے کہ میرا لگان معاف کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کبھی تاریخ میں آنا پھر بتائیں گے شمس الدین التمش کو بادشاہ کس نے بنایا. کسی اور نے نہیں بنایا. میرے خواجہ نے بادشاہ بنایا. میرے خواجہ نے بادشاہ بنایا شمس الدین. کبھی آئیں گے کبھی بلاؤ گے نہیں بلاؤ گے؟ بالکل نہیں بلائیں گے کہہ رہے نا. نہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. بیچ میں اس لیے تھوڑا سا ہنسا دیتا ہوں کہ دل دیکھیں یار محبت کام آئے گی. کچھ کام نہیں آتا یار. اور ایک دوسرے کو ایک دوسرا دیکھ کر کے مسکرا دے یہی سب سے بڑا صدقہ ہے یار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کو دیکھ کر کے منہ بنا لینا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ آپ ہمیں دیکھو ہم آپ کو دیکھیں. دیکھ کر کے منہ میں جو مسکراہٹ آ جائے اسی کا نام ایمان ہے یار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بھائیوں کو سلامت رکھے. آمین. اب تقریر شروع ہوئی ہے. واہ 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 واہ. اب تقریر شروع ہوئی ہے تو اب سنو. سبحان اللہ. سبحان اور جو بھی چلا گیا تو مس کر دے گا. ہاں پھر صبح نہ لڑنا کہ یار تم نے روکا کائے نہیں ہم چلے گئے. واہ واہ واہ. کیونکہ ہم تو روکیں گے نہیں جسے جانا ہوگا. اب صبح سوچنا کہ کسی نے مس کری اور کسی نے اس کو پکڑے رکھا. تو کہا داتا چل کر کے دلی میں کہہ دے شمس الدین التمش سے بادشاہ تھا ہندوستان کا کہ لگان معاف کر دے. ہند کا راجہ ہم سب کا خواجہ جس نے شمس الدین کو بادشاہ بنایا اس کی بارگاہ میں کسان کھڑا ہے اور کہہ رہا سرکار چل کے کہہ دے. ہمارا آپ کا کیا ہوتا ہم فون کریں گے نادر بابا کو بابا ہم نے ایک مریض پہنچایا آپ دیکھ لینا. آنے کی ضرورت نادر بھائی ارے نہیں حضرت آپ کو آنے کی ضرورت نہیں آپ نے فون کر دیا یہی بہت ہے. ہند کے راجہ چاہتے تو نہ جاتے. اہل علم کی توجہ کا طالب ہوں. سنیں غور سے. کہا سرکار دلی چلے ساتھ اور کہہ دے کہ آج اس بار لگان معاف کر دے. اگلی سال فصل ہوگی تو ڈبل دے دوں گا. تاریخ پڑھو ہندوستان کی. میرے خواجہ فرماتے میں نے تاریخ ابھی بیان نہیں کری کیونکہ مصطفیٰ کہ سرکار خواجہ سنجر سے چلے ہرون پہنچے. ہرون سے چلے مدینہ پہنچے. مکہ پہنچے. اس کے بعد ایران آئے. عراق آئے. پھر لاہور آئے. پھر دلی آئے. بہت لمبا سفر ہے. پھر کبھی آؤں گا ہے نا. مگر ایک بات سن لو. سرکار غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ میں جب دلی آیا نا تو دلی میں آ کر کے میں نے قیام کرا تو میں ایک رات سو رہا تھا تو خواب آیا بیٹا معین الدین میں نے دلی کے لیے نہیں پہنچایا میں نے ہندوستان میں تمہیں اجمیر کے لیے پہنچایا. چچلی کے لوگوں اب سنو غور سے. اب سنو غور سے.
संसार का मैप उठा कर देखे, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप, वाह संसार का नक्शा उठा करके देखें और देखें मक्का कहाँ पर। सुभान अल्लाह तवज्जो से सुनिएगा सारे चिचली के लोगों, मिस नहीं करना है तकरीर। हाँ, संसार का मैप उठा करके देखें, संसार का नक्शा उठा करके देखो और देखें कि मक्का कहाँ पर है, तो बीचों बीच, पूरी दुनिया के बीचों बीच मक्का है। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उठा करके देखो हिंदुस्तान का मैप, वाह 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 अब हिंदुस्तान का मैप उठा करके देखो और तलाश करो अजमेर का। सुभान अल्लाह सुभान ना हो तो अभी चेक कर लो, उठा करके देखो कहाँ है। तो जिस तरीके का पूरी दुनिया के बीचों बीच मक्का है, उसी तरीके पर पूरे भारत के बीचों बीच अजमेर है। मेरे मुस्तफा ने इसलिए भेजा अजमेर कि जिस तरीके से मैंने मक्का में आकर के पूरी दुनिया में दीन फैलाया है, तुम भी अजमेर के बीचों बीच जाकर के पूरे भारत में दीन फैला दो। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या अली या मुईन या मुईन। एक नारा और दे करके जाता हूँ यार, एक नारा लेकर रखो, बोलो अगली बार से लगाएंगे। हाँ, हम पंजतनी है, हम मौलाई है। एक नारा दे के जाता हूँ, सुनो, है करम की तुझसे आस, अब्बास या अब्बास, लगाया करो, मौलाई बन जाओ। है करम की तुझसे आस, अब्बास या अब्बास, है करम की तुझसे आस, अब्बास या है करम की तुझसे आस। अब्बास या अल्लाह का शुक्र है हम अलम वाले हैं, वाह 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 बेशक हम अलम वाले हैं। करबला में जो अलम अब्बास ने उठाया था, और सुन लो, अलम मर्द ही पकड़ता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। जो अलम की बुराई करे तो समझ जाना मर्द ही नहीं है, वाह 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 क्या कहने हैं। अलम मर्द के हिस्से में आया है, बेशक बेशक दर्द के हिस्से में नहीं आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है यार, मैं पगला हूँ। वाह 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 सुने गौर से। अच्छा, सारे लोग हंस गए कि मन की बात कहती है। सुभान अल्लाह। देखो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब दरूद पढ़ दो यार, अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोहम्मद या आका या मौला या मौला। सुने गौर से, अब सुने गौर से। अब सरकार चल के कह दे। अब गरीब नवाज उठे, गरीब नवाज को फरमाते कि मैं जब दिल्ली आया और सोया तो मुझे ख्वाब आया, बेटा मोइनुद्दीन तू दिल्ली में नहीं, तू अजमेर जा। और आप तारीख उठा करके देखो, फिर कभी इंशाअल्लाह मैं तारीख बताऊंगा हिंदुस्तान की। तारीख कितनी खौफनाक थी कि जब हिंदुस्तान गरीब नवाज तशरीफ लाए। तवज्जो मेरी जाने करो मेरे प्यारो, मुझे सुनो गौर से। अब गरीब नवाज उठे, उठ करके दिल्ली का सफर करने लगे उस किसान के लिए जिसने कहा था सरकार इस बार खेती नहीं हुई, लगान दे नहीं पाऊंगा, आप चल करके लगान माफ करवा दो। सुबहान अल्लाह, कह दो यार सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब गरीब नवाज चल दिए दिल्ली का सफर करते करते। गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब मैं सोया तो ख्वाब में मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं, तुम्हें अजमेर जाना। तो गरीब नवाज फरमाते जब मैंने दिल्ली से अजमेर का सफर किया तो मेरे पैरों की चप्पलें टूट गई। वाह 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 फरमाते मेरे पैरों की नालैन, मेरे पैरों के जूते, मेरे पैरों की चप्पलें टूट गई, यहाँ तक कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए, और छाले पड़ने के बाद छाले फूट गए। मगर गरीब नवाज ने अपना सफर नहीं रोका। अब गरीब नवाज चल दिए। अब जब चले ना तो साहब पीर की खुशबू मुरीद को लग गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी इंशाल्लाह आऊंगा तो पूरी मुरीदी पे बोलूंगा कि पीरी मुरीदी होती क्या है। वाह वाह तुमने अपने पीर को पीर समझा नहीं। अगर तुम अपने पीर को पीर समझ जाते ना तो हर कोई निजामुद्दीन दिखता और हर कोई निजामुद्दीन का खुसरू नजर आता। हर कोई निजामुद्दीन का खुसरू नजर आता। हमने समझा नहीं है, हम समझते तो बात अलग होती। अब पीर की खुशबू जब जैसे ही मुरीद को लगी, मुरीद कौन? बख्तियार काकी। सुभान अल्लाह वाह जिन्हें कुतुब साहब कहते तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कुतुब साहब कहते सुभान अल्लाह। सुभान। बख्तियार काकी को खुशबू लगी तो बरकत बख्तियार काकी ने अपने मुरीद को लिया। बख्तियार काकी ख्वाजा के मुरीद, बख्तियार काकी का मुरीद शमसुद्दीन अल्तमस। कहा बैठे हो यहाँ पे, चलो ख्वाजा आए हैं।
اب پیر مرید دونوں دوڑتے دوڑتے دلی کی سرحد کے باہر، کیوں؟ پیر کی خوشبو لگ گئی، پیر آنے والا، پیر آنے والا۔ اب دونوں ہاتھ باندھے کھڑے، وہاں سے غریب نواز چلے آ رہے، تو سبحان اللہ۔ اب دیکھا تو بختیار کہا کہتے سرکار آئے خوش نصیبی، آئے خوش آمدید، مگر سرکار حکم کر دیتے یہ غلام آ جاتے آپ کیوں؟ اب غریب نواز کے جملے سننا چچلی کے لوگوں، اور دل کی تختی پر نوٹ کر کے جانا۔ غریب نواز کہتے ہیں بختیار اس بار کام سے آیا ہوں، واہ 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 واہ، اس بار کام سے آیا ہوں، اے 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 اے۔ تو سرکار بختیار کا کہتے ہیں سرکار آپ کا کام تھا تو کیا ہوا، حکم تو کرتے غلام سر کے بل آ جاتا۔ سبحان کہ اللہ، اس بار تم سے کام نہیں، اس بار التمش سے کام ہے۔ سرکار التمش کہتے سرکار کیسی باتیں کر رہے، بنایا ہوا تو آپ کا ہو، اگرچہ میں بادشاہ ہوں غلام تو سچا آپ کا ہو، اگرچہ میں راجہ ہوں غلام تو پکا آپ آتے نہیں، حکم کرتے یہ غلام سر کے بل آپ کی چوکھٹ پہ آ جاتا۔ کہا شمس الدین اس بار کام سے آیا، کہا سرکار کیسا بھی کام تھا حکم تو کرتے، چٹھی ہی لکھ دیتے۔ کہا اچھا سرکار آئے ہیں تو کام بتائیں۔ کہا یہ جو میرا بھائی دکھ رہا کسان ہے، یہ کسان۔ کہا ہاں۔ کہا اس کی اس بار کھیتی نہیں ہوئی، کہا اس کی اس بار کھیتی نہیں ہوئی۔ کہا پھر؟ کہا یہ میرے پاس آیا تھا، کہا سرکار شمس الدین سے چل کے کہتے اس بار لگان معاف کر دے، اگلی بار اگر ہوگا تو لگان ہم ڈبل دے دیں گے۔ شمس الدین التمش سنا کہ سرکار اتنی سی بات، آپ آئے کیوں چٹھی لکھ دیتے، میں زندگی بھر کا اس کا لگان معاف کر دیتا۔ توجہ سے سنیے گا اور دل کی تختی پر نوٹ کر کے جانا چچلی کے لوگوں، غریب نواز نے جو کہا ہے اسے سونے سے لکھا جائے۔ غریب نواز نے کہا سن، میں چٹھی لکھ دیتا تو یقیناً اس کا معاف کر دیتا، مگر سن اگر میں نہیں آتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اس کا دل رکھنے کے لیے اجمیر سے دلی آیا ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہم کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے اور کہتے صاحب ہم سے بڑا کوئی سنی نہیں۔ ہم کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے، ہم سے بڑا صاحب کوئی دیندار نہیں، ہم سے بڑا صاحب کوئی نمازی پرہیزگار نہیں، ہم سے بڑا کوئی متقی۔ وہ غریب نواز ایک کسان کا دل رکھنے کے لیے صاحب فلائٹ سے نہیں گئے تھے، ٹرین اویلیبل نہیں تھی، فارچونر اور مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو نہیں تھی، پیدل گئے تھے نا۔ اور صاحب ایک دن میں تو پہنچ نہیں گئے ہوں گے۔ اے میرے خواجہ، ایک کسان کا دل لگنے کے لیے مہینوں کا سفر کرے اور پیروں میں چھالے پڑ جائیں، اے میرے خواجہ کیوں کر رہے؟ تو جواب آئے گا میں مصطفیٰ کی اولاد ہوں، میرے مصطفیٰ نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا تو میں دل کیسے توڑ دوں؟ اے چچلی کے لوگوں اگر پکے غریب نواز کے بانٹنے والے ہو تو آج وعدہ کرو کسی کا دل نہیں توڑیں گے، جس سے بھی ملیں گے محبت سے ملیں گے، اللہ کے لیے ملیں گے۔ یہ جلسہ ہمارے باپ نور رونق باؤ جی ہیں، نادر بھائی یہ بھیا ہے، یہ بھیا کھڑا ہے، یہ بھیا ہے، یہ سارے لوگوں نے مل کے کرایا، اس فقیر کو بلایا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے بلایا ہے تو صرف نعرے لگا کر کے چلے جاؤ، نہیں، کچھ ایسا لے کر کے جاؤ تاکہ صبح کل کہتے نظر آؤ یار واقعی میں جشن غریب نواز میں گئے تھے، غریب نواز نے جو کیا انشاءاللہ ہم بھی صبح سے کرتے نظر آئیں گے۔ ہمارا حال کیا، ہم اگر کسی سے وعدہ کرے تو پورا نہیں کرتے۔ وہ غریب نواز داتا کو دیکھو یار، وہ داتا کو دیکھو، دل رکھنے کے لیے دلی سے اجمیر پہنچ گئے۔ وہ کہتے شمس الدین اگر نہیں آتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اس کا دل رکھنے کے لیے یہاں چلا آیا۔ تو میرے مصطفیٰ کی حدیث یاد مجھے آ گئی، میرے مصطفیٰ کریم ہے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ سلام اللہ علیہا، ہم سب مومنوں کی ماں جناب عائشہ بیٹھی ہیں، میرے مصطفیٰ کی دریائے رحمت جوش میں ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ مانگ لو جو مانگنا چاہتی، تو یار سبحان اللہ بول دو یار، عائشہ مانگ لو جو مانگنا چاہتی ہو۔ میری جناب عائشہ کہتی سرکار اگر اجازت ہو تو بابا جان ابو بکر سے پوچھ لوں، زور سے بولو یار، جناب صدیق اکبر کا نام آیا کرے تو جھوم جایا کرے،
کہا جاؤ اچھا پوچھ لو. جناب عائشہ جناب صدیق اکبر کے پاس آئی. کہا بابا جان آج مصطفیٰ کریم نے کہا ہے مانگ لو جو مانگنا چاہتی ہو, پوچھ لو جو پوچھنا چاہتی ہو. کہا اچھا پھر تم نے کیا کرا؟ کہا میں نے کہا میں بابا سے پوچھا ہوں. کہا عائشہ تم نے بڑا اچھا کرا. سنو چچلی کے لوگوں سنو, عائشہ تم نے بڑا اچھا کرا. اچھا بابا جان کیا مانگوں؟ کہا سرکار سے جا کر کے کہنا یا رسول اللہ جب آپ معراج پر گئے تھے, سنیں غور سے, یا رسول اللہ جب آپ معراج پر گئے تھے آپ کے اور رب کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی راز کی وہ بتا دیں. یہ چچلی کے لوگوں سن لو غور سے, ابھی سیرت غریب نواز پہ آؤں گا میں. وہ باتیں بتا دے. جناب عائشہ واپس آئی, سرکار کی جانب دیکھا, میرے آقا نے مسکرایا, کہا عائشہ پوچھ آئی؟ ہاں یا رسول اللہ پوچھ آئی. اچھا مانگو پوچھو. کہا یا رسول اللہ بابا نے کہا ہے آپ جب معراج پر گئے تھے آپ کے اور رب کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی وہ بتا دیں. اب میرے مصطفیٰ کہتے ہیں عائشہ وہ تو راز کی باتیں ہیں, عائشہ وہ تو راز کی باتیں وہ نہ پوچھو. اب سرکار آپ نے ہی تو کہا تھا مانگ لو جو مانگنا ہے, پوچھ لو جو پوچھنا ہے. میں بابا کے پاس گئی تھی, اب بابا نے کہا تو کہا عائشہ ٹھیک ہے سب نہیں بتاتا, ان میں سے ایک بات بتاتا. چچلی کے لوگوں سنو, اور یہ جلسہ کرانے والوں کو دعا دو اور اس پر عمل کرنا. تم عمل کرو گے اس فقیر کا بھی بیڑا پار ہوگا, تمہارا بھی بیڑا پار ہوگا. جب بیڑا پار ہو جائے گا تم بھی جنت میں جاؤ گے, تمہارے صدقے میں یہ فقیر بھی جنت میں چلا جائے گا. کہا عائشہ سنو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ سنو میرے کریم مصطفیٰ میرے محبوب سنو کہ جو کسی مومن کا ٹوٹا دل جوڑ دے, جو کسی مومن کا ٹوٹا دل جوڑ دے اللہ اسے جنت نصیب کرے گا. جناب عائشہ نے سنا, مسکرا دی, خوشی خوشی دوڑتی جناب ابو بکر صدیق کے پاس. جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں عائشہ پوچھ لیا؟ ہاں پوچھ لیا. کیا بتایا سرکار نے؟ کہا بہت اچھی بات بتائی. کہا کیا؟ کہا مصطفیٰ کریم نے کہا ہے جو کسی ایک مومن کا دوسرا مومن ٹوٹا دل جوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ دل جوڑنے کے بدلے جنت عطا کرے گا. جناب عائشہ بتا کر کے مسکرانے لگی, صدیق نے سنا رونے لگے. صدیق اکبر نے سنا زاروں قطار رونے لگے. اب جناب عائشہ کہتی بابا یہ تو خوشی کی بات ہے, رونے کی بات نہیں, آپ رو کیوں رہے؟ کہا عائشہ تم نے تصویر کا ایک پہلو دیکھا دوسرا دیکھا. ایک چچلی کے لوگوں سنو, عائشہ تم نے تصویر کا ایک پہلو دیکھا دوسرا دیکھا نہیں. جو کسی مومن کا دل جوڑے گا اللہ جنت دے گا, اگر کسی کا دل توڑ دیا, اگر کسی کا دل توڑ دیا جوڑنے کے بدلے اللہ جنت دے, اور توڑنے کے بدلے میں توڑنے کی بات کو سوچ کر کے عائشہ رو رہا ہوں. اے میرے چچلی کے لوگوں دل توڑ دیتے ہو, کبھی سوچتے نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. غریب نواز کے چاہنے والے ہو, غریب نواز نے بتا دیا کہ مصطفیٰ کے سچے عاشق ہو گئے تو اجمیر سے دلی کا سفر نہیں دیکھو بلکہ دل دیکھو. دل جوڑنا ہے تو اجمیر سے دلی چلنا پڑے گا. دل جوڑنا ہے تو اجمیر سے دلی چلنا. میرے غریب نواز, ہم سب کے غریب نواز, عطائے رسول کے تو سبحان اللہ. بس اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں, 1.5 گھنٹہ ہو گیا, صاحب گھڑی دیکھ لو. ہاں 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہے نا, پتہ ہی نہیں چلا نا. اسی کو تو کہتے ہیں علی کے دیوانے, کہ شمع جلے تو پروانے ایسے گم ہو جاتے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب میں نچوڑ پہ آتا ہوں, سنو میں تقریر کر ہی نہیں پایا, کچھ کرا کہاں ہے. اب سنو سرکار غریب نواز کہاں سے چلا تھا؟ نہیں, اگر کوئی تو میں 1 گھنٹہ کر دوں گا. اب تکے لگا رہے ہیں تو ایک تو فٹ ہو جائے گا. نہیں, عثمان ہارون دل کا آؤ حسن تمہارے ہی انتظار تھا. یہی پر تو تھا, یہی پر تھا کہ آؤ حسن تمہارا انتظار تھا. 20 سال کے بعد پیر ملا, سلام کیا, جواب دیا وعلیکم السلام یا حسن, آؤ تمہارا انتظار کر رہا تھا. مرید کیا, پھر چلا کر
وہاں نہیں جاؤں گا، بہت بات بڑھ جائے گی. پھر کیا کرا، کہا چلو اب سفر کرتے ہیں. ایسا پیر ملا. غریب نواز کیسے لقب پڑا بتا دوں؟ بولا بتا دوں اور اس کے بعد تقریر ختم کر دوں. بتا دو غریب نواز کیسے لقب پڑا. اب مرید کر لیا، پورے راز و نیاز کی منزلیں طے کروا دی، زمین سے لے کر کے عرش اعظم دکھا دیا، عرش اعظم سے لے کر کے تحت الثری دکھا دیا. جب سمجھ گئے کہ اب حسن معین الدین بن گیا تو کہا چل اب چل کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے. اب معین الدین کو لے کر کے چلے کون؟ عثمان ہارونی. اب سفر ہو رہا، سفر ہوتے 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 ایک جگہ پر قیام کیا. اب غریب نواز کو کہا جاتا. سنو، غریب نواز سفر کرتے کرتے رک گئے. غریب نواز سے کہا جناب عثمان ہارونی نے، اے غریب نواز سے کہا عثمان ہارونی نے، اے حسن دیکھ میرا کرتا گندا ہو گیا، دیکھ میرا کرتا گندا ہو گیا. کہا سرکار اتارے تو دھو دوں، سرکار اتارے تو دھو دوں. جناب عثمان ہارونی نے کرتا اتارا، غریب نواز دھونے کے لیے گئے، پیچھے سے عثمان ہارونی پہنچ گئے. بیٹا دھو دیا؟ ہاں دھو دیا. توجہ سنیے گا، بیٹا دھو دیا؟ ہاں دھو دیا. پانی کہاں گیا کرتے کا؟ دھو دیا؟ ہاں دھو دیا. پانی کہاں گیا؟ کہا سرکار جس پانی سے دھویا تھا وہ پی لیا. جس پانی سے دھویا تھا پی لیا. کہا پانی گندا تھا. کہا سرکار گندا نہیں تھا، میرے پیر کے کرتے کا تھا. زمانے کو گندا دکھتا تھا، مجھے آب حیات